अस्सलाम वालेकुम। غزہ کی جینوسائیڈ کو آپ کے آج پورے 6 مہینے جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں۔ 6 اپریل ہے آج، 27ویں شب ہے آج رمضان کی، اور آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ اہل غزہ کی جو مشکلات ہیں، جس مصنوعی قحط کا ان کو سامنا ہے، اس کا آخر حل کیا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کا مالی ہے یا پولیٹیکل ہے، اور ہم کس طرح سے اہل غزہ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے فیس بک پیج پر بھی میرے ڈسکس ہوا یہ کہ اکثریت جو ہے ہمارے ناظرین کی، وہ وہاں کے جو گراؤنڈ کے اوپر جو حالات ہیں وہ جاننا چاہ رہی ہے، اور ہماری کوشش ڈیپ کانٹیکسٹ میں یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو تفصیلی تجزیہ دیں، جو ہیڈ لائنز ہیں ان سے آگے جا کر آپ کو گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میری سورسز کیا ہیں بیسیکلی۔ تو میں اکثر تذکرہ کرتی رہتی ہوں آپ کے مختلف میڈیا کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں اس کو بھی میں مانیٹر کر رہی ہوتی ہوں۔ ساتھ ساتھ آپ کے غزہ کے کچھ فیملیز ہیں جو کہ مجھ سے کنیکٹڈ ہیں، جب میں فلسطین گئی تھی وہاں پر جو میری ملاقاتیں ہوئیں وہ لوگ بھی، اور جو آپ کے میرے اپنے ایڈمنٹن، میرے اپنے شہر کے اندر، تو یہ ایک سورس ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، مثلاً اگر ایڈ کے حوالے سے جو بات ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ وغیرہ کے حوالے سے، تو فاتح فاؤنڈیشن کے ابھی بندے کا میں نے انٹرویو کیا آپ کے ڈیٹیل میں، پرسوں میری بات ہوئی ہے بہت ڈیٹیل کے اندر۔ آپ کے فاتح فاؤنڈیشن جو پاکستان کے اندر موجود ہے، ترکی کی آرگنائزیشن ہے، جو کہ ای ہا ہا، جو آپ کی ای ایچ ایچ ہے اس سے کام کرتی ہے۔ یہ ای ہا ہا جو ہے، یہ میں 2019 میں ترکی گئی تھی، وہاں پر میں نے ان کا آفس وغیرہ وزٹ کیا تھا۔ اونروا کا اپنا آفس جو ہے میں وزٹ کر چکی ہوں، جو فلسطین کے اندر جو آپ کے اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے ایڈ دینے کا۔ اس کے علاوہ میں مغربی میڈیا کو، اور آپ کے جو مشرق وسطیٰ کا جو میڈیا ہے، مغربی میڈیا میں نیو یارک ٹائمز، نیو یارکر، فارن پالیسی، یہ 3 بہت میجر اخبارات ہیں جو کہ فارن پالیسی کو ڈیل کرتے ہیں ان کے۔ تو یہ میرے پاس جو ہے سبسکرپشن ہے ان کی، اور میں جو ہوں وہ ان کو ریگولرلی دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ مڈل ایسٹ کے اندر میں مڈل ایسٹ مانیٹر، مڈل ایسٹ آئی، الجزیرہ، اس کے علاوہ آپ کے جتنے جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، تھنک ٹینکس وغیرہ جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کے سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو میں تقریباً جو میجر اہم نوعیت کے جو سیمینارز وغیرہ ہیں اس موضوع کے اوپر، ان کو جو ہے وہ میں ریگولرلی جو ہے میں اس کو ان کو مانیٹر کرتی رہتی ہوں، سنتی ہوں باقاعدہ ان ساری چیزوں کو، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کے سامنے تجزیہ لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی جو ہیومینیٹیرین ایڈ کو دینے کے حوالے سے جو ادارے ہیں، ان کی بھی میری کوشش ہوتی ہے پوری کہ ان کے ساتھ بھی رابطہ رکھا جائے، اور ان سے بھی معلوم کیا جائے کہ ان کے کیا ویوز ہیں، کیا ان کا تجزیہ ہے۔ تو اس سلسلے میں آج صبح میری پیما، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے ایک سابق عہدیدار سے بہت ڈیٹیل میں میری بات ہوئی۔ امریکہ کے اندر آپ کے ایکنا ریلیف کے نام سے جو ادارہ ہے، اس کے آپ کے جو نیو یارک کے اندر ان کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے پرسوں۔ تو یہ ساری سورسز ہیں جو مختلف، میں کسی بھی ٹاپک کو لینے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میڈیا کے اوپر موجود ہے، وہ جو تھنک ٹینکس میں ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز وغیرہ کی رپورٹس ہیں، ان کو بھی اسٹڈی کیا جائے۔ تو یہ تو میں نے اپنی سورسز بتائی ہیں آپ کو، اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ صرف جو ہے وہ کوئی ایک ون سائڈڈ سورس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اخبارات بھی، ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ٹائمز آف اسرائیل کی بھی سبسکرپشن تھی، وہ میں نے بند کروائی ہے، مجھے اتنی زیادہ یوزفل نہیں لگی، لیکن ہارٹس کے نام سے ایک ان کا لیفٹ کا اخبار نکلتا ہے، وہ میں بہت ریگولرلی جو ہے وہ دیکھتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر اس میں خبریں ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ ہم کسی ایک چیز کے اوپر تو بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ ساری سورسز ہیں ہماری، جس میں پرائمری سورسز بھی موجود ہیں غزہ کے اندر، جو صاحب جن کے رشتہ دار وہاں پر ہیں، میرے اپنے شہر کے اندر ابراہیم کشتہ کے نام سے نوجوان ہیں، 10 سال پہلے تقریباً یہاں پر موو ہوئی تھی فیملی، لیکن ان کی بڑی تعداد میں رشتہ دار جو ہیں وہ غزہ میں موجود ہیں۔ میری اپنی اسسٹنٹ جو ہے کچھ عرصے پہلے میرے ساتھ کام کر رہی تھی، وہ نجلہ جو ہے اس کا تعلق بھی غزہ سے ہی ہے، تو ان لوگوں سے بھی میں معلومات لیتی رہتی ہوں کہ ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے وہاں پر اصل سچویشن گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مختلف ذرائع سے جو ہیں وہ معلومات لے کر، اور گراؤنڈ کے اوپر، اور پھر میں جتنا عرصہ میں وہاں پر رہی تو وہاں پر جو میرے مشاہدات رہے، غزہ جانے کی اجازت تو خیر نہیں تھی وہاں پر اس وقت، اسرائیل نے بہت شدید قسم کا رفح بارڈر پر بھی، اور آپ کے جو اسرائیل کے ساتھ جو غزہ کے بارڈر ملتے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے بہت زیادہ بفر زون وغیرہ بنایا ہوا تھا، اس بات کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن القدس میں، ویسٹ بینک میں آپ کے، اور جو ویسٹ بینک وغیرہ کے مختلف شہر تھے ان میں، اور پھر اردن میں جتنے عرصے میں رہی تو وہاں پر فلسطینیوں سے بات چیت رہی، تو ان لوگوں کا فیڈ بیک بھی جو ہے وہ میرے تجزیات میں شامل ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت غزہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں، خود آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں، تصویریں مسلسل سامنے آ رہی ہیں، ویڈیوز مسلسل سامنے آ رہی ہیں، تو میں ان کو دہراؤں گی نہیں، مگر ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ شدید بھوک موجود ہے، میڈیکل سپلائز وغیرہ جو ہیں ان کی قلت ہے، الیکٹریسٹی وغیرہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اصل صورتحال جو ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کا اصل حتمی حل کیا ہو سکتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو فورن پالیسی کے حوالے سے ہے کہ آپ کے عرب ممالک جو ہیں وہ آس پاس کے کچھ نہیں بول رہے اس معاملے میں، کوئی غزہ وغیرہ کے حوالے سے، یہاں پر تو ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے بہت اسٹرانگ نیریٹو موجود ہے اقوام متحدہ کا بھی، اور بہرحال جو مغربی ممالک ہیں چاہے ایک طرف سے یہ اسلحہ دے رہے ہیں، جینوسائیڈ میں بھی شریک ہیں، دوسری طرف سے جو ہے بہرحال ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے بھی ایک بہت اسٹرانگ نیریٹو موجود ہے، ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو کہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ابھی جو تبدیلی آئی ہے، ورلڈ سینٹرل کچن جو ایک ادارہ تھا جو کہ شپ کے ذریعے جو ہے وہ میلز تقسیم کر رہا تھا اہل غزہ میں، اس کے جو آپ کے کارکنان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اور اس میں آسٹریلیا، پولش، یو ایس کا اور ایک برطانیہ کے شہری اور ایک فلسطینی جو شہید ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو دنیا میں ری ایکشن آیا ہے بہت شدید قسم کا، اور اس کے ساتھ پھر امریکہ نے بھی بظاہر اسرائیل کو جو ہے وہ ایک دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے سیز فائر نہیں کیا امیڈیٹ اور فالو نہیں کیا ہماری جو ہدایات ہیں ان کو، تو پھر ہم جو ہے وہ اپنی پالیسی چینج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تو میں ان سب چیزوں کو جو ہے وہ آج ڈسکس کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں صورتحال وہاں پر جو غزہ کے اندر ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نیتن یاہو کا بھی کچھ عرصے پہلے بیان آیا کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے غزہ میں وہ ایک تو حماس کو ختم کرنا ہے اور دوسرے اونروا کو ختم کرنا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بہانہ تو حماس کا بنایا جا رہا ہے، لیکن اصل میں فلسطینیوں کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے وہاں پر، یہ میں نہیں کہہ رہی، بہت بڑی تعداد میں ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں۔ 15 اکتوبر کو ہی جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے ایک ہفتے بعد ہی تقریباً 1000 کے قریب دنیا کے اسکالرز ایسے تھے جنہوں نے مل کے جوائنٹ لیٹر آپ کے بھیجا، جوائنٹ لیٹر پہ سائن کیے کہ غزہ میں اس وقت جینوسائیڈ ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اقوام متحدہ کے ساتھ اسپیشل ایکسپرٹس تھے، یہ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں اقوام متحدہ کے ملازم نہیں ہوتے، لیکن اقوام متحدہ ان کو مقرر کرتا ہے کیونکہ یہ اپنے شعبے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ غزہ میں جینوسائیڈ ہونے جا رہا ہے، اور ان کا بیان جو ہے وہ 19 اکتوبر کو آیا تھا، یعنی جنگ شروع ہوئے 12 دن بھی نہیں ہوئے تھے ابھی۔ جو میں آپ کو اسکالرس کی بات بتا رہی ہوں تو اس میں بڑی تعداد میں ہولوکاسٹ اسکالرس تھے، اس میں جینوسائیڈ کے اسکالرس تھے، اس میں کانفلکٹ اینڈ کوآپریشن اور پولیٹیکل سائنس کے اسکالرس تھے، اور بہت بڑی تعداد میں اس میں یہودی بھی تھے، ہندو بھی تھے، بہت بڑی دنیا کے خطے تھے مختلف جن کے لوگ اس میں شامل تھے اسکالرس۔ آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ میں ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ان کا لنک ڈال دوں، اس کا جو جوائنٹ لیٹر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جینوسائیڈ وہاں پر ہو رہا تھا، لیکن 6 مہینے میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کے ہیومینیٹیرین ایڈ کا راستہ روک رہا ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ یہ بات ریپیٹ کروں گی کہ وہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فائنینسز نہیں ہیں غزہ میں اس وقت، اصل مسئلہ ایک پولیٹیکل ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے اور وہ غزہ کے باسیوں تک پہنچنے نہیں دے رہا۔ ادروائز وہاں ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں رفح بارڈر پہ، یہ بات بھی مختلف ذریعوں سے سامنے آئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی موجود ہے۔ ابھی اکنا ریلیف کی کینیڈا کی جو سابق ڈائریکٹر تھے، ان کی وائف جو ہیں وہ وہاں گئی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹرز کا ایک ڈیلیگیشن WHO کے ساتھ، یعنی جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اقوام متحدہ کا ادارہ، اس کے ساتھ وہ وہاں گئی تھیں، اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ڈاکٹرز گئے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ہزاروں ٹرک رفح بارڈر پہ کھڑے دیکھے ہیں جن کو اسرائیل اندر نہیں جانے دے رہا۔ تو یہ کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے جس سے پتہ چل رہی ہیں، مختلف طرح کے ذرائع ہیں۔ ایڈ وہاں کتنی کس حد تک آ رہی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ ایک امریکہ کے ایک سینیٹر جو ہیں وہاں پر گئے دسمبر جنوری میں، انہوں نے بتایا کہ ترکی نے تقریباً 2000 ٹن کا جو ہے وہ راشن آپ کے بھیجا تھا ایک شپ کے ذریعے اسرائیل کے اشدود پورٹ پہ، اور یہ اشدود پورٹ جو ہے وہ غزہ کے بارڈر سے بہت ہی قریب ہے۔ تو اسرائیل اگر چاہتا تو وہ فوڈ اگر اتر جاتی وہاں پر تو وہ مہینوں کے لیے کافی ہوتی اہل غزہ کے لیے، لیکن اس امریکن سینیٹر کا کہنا تھا، یہ ترکی کے ذرائع سے پتہ نہیں چلی ہے مجھے یہ بات، یہ امریکہ کے ذرائع سے پتہ چلی ہے، نیو یارکر میں کہ ایک کالمسٹ ہیں اسحاق چوٹینر کر کے، جنہوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور ان سینیٹر کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل نے اس کو اترنے نہیں دیا، اسرائیل کے جو وزیر تھے اسٹامرچ کر کے انہوں نے، اور اس کو بعد میں جتنے عرصے تک اس کو روکا تو اس کا کرایہ بہت بڑھ گیا تھا، تو جب انہوں نے ریلیز بھی کیا اس کو ڈی لوڈ کرنے کے لیے
تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس کا کرایہ دیں، پہلے ڈاک کا جو بن گیا ہے، تو جب کرایہ دینے لگے وہ لوگ، تو اسرائیل کے جو بینکس تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ان چیکس کو، تو وہ فوڈ نہیں اتر سکا وہاں پر۔ اور پھر ہم آگے یہ خبریں بھی دیکھتے رہے، یعنی ایک تو فوڈ کا راستہ روکا جا رہا ہے، پھر فوڈ ٹرکس کے اوپر جو فائرنگز تھیں جس میں 100 لوگ جو ہیں وہ ایک ایک وقت میں مارے گئے، پھر اس کے بعد یہ جب یہ 120 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، فوڈ ٹرک کے اوپر فائرنگ کی گئی، اس کے بعد انروا کے اپنے آفس پہ فائرنگ کی گئی، تو مغرب کا ضمیر تھوڑا جاگا، تو انہوں نے تھوڑا شور مچایا، اسرائیل سے کہا کہ جی ہم سمندر کے ذریعے ہم لے کر آئیں گے اور ہم ایئر ڈراپ کریں گے۔ تو وہ ایئر ڈراپ آپریشن کے بارے میں بھی میں بتاتی رہی ہوں کہ اس میں سے سرکے کی بوتلیں نکل رہی تھیں، ان میں بھی جانی نقصان ہو رہا تھا کیونکہ وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتی، وہ جو پیراشوٹ کے ذریعے پھینکی جاتی ہے، اس میں بھی لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ سمندر میں گر پڑتی تھی، کچھ فوڈ جو ہے غزہ جو ہے وہ پورے بیچ جو ہے اس غزہ کی پٹی سمندر کے ساتھ لگتی ہے، میڈیٹرینین کے ساتھ، وہاں پر لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے گئے، وہاں ان کی اموات ہوئیں، جو لوگ پیکٹ کے اترتے ہی جو بھاگتے تھے لوگ، تو اس میں بچے کچلے گئے۔ یہ میں اپنے پچھلے ولاگز میں بتاتی رہی ہوں یہ ساری صورتحال جو وہاں پر ہے۔ تو ایک یہ طریقہ اسرائیل نے اپنایا کہ فوڈ کو ایسے ذریعے سے پہنچائیں کہ اس سے بھی جو ہے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ اور دوسرے مجھے وہاں پر گراؤنڈ پر جو بندہ میں نے بتایا آپ کو کہ ابراہیم کشتہ جو جس کی فیملی وہاں پر موجود ہے، اس نے مجھے یہ بتایا کہ ایئر ڈراپ کے ذریعے جو فوڈ پہنچ رہی ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹیل ہو جاتی ہے فوڈ، جو زیادہ طاقتور لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ جب ایک دم آ کے پڑتی ہے اور اس کا کوئی ڈسٹریبیوشن کا کوئی پراپر نظام نہیں ہوتا، تو ہم نے دیکھا ہے یہ کہ پاکستان کے اندر بھی بڑے حادثے ہوئے ہیں، اس میں کچل کے بھی لوگ مارے گئے ہیں، اور آپ کے پھر یہ جو فائرنگ وغیرہ سے مارے گئے وہ الگ ہیں، جو پانی کے اندر جو آپ کے ڈوب کے ہلاک ہو رہے ہیں وہ الگ ہیں۔ پھر ایک اور جو حربہ اسرائیل نے اپنایا وہ یہ اپنایا کہ جو سب سے زیادہ اہم ادارہ 75 سال سے کام کر رہا تھا انروا کے نام سے، اس کے اوپر اس کو اسرائیل نے ویلنائز کیا، اور جان بوجھ کے اس لیے ویلنائز کیا تاکہ اس کا رول ختم کیا جائے، بلکہ باقاعدہ نیتن یاہو کا بیان آیا کہ ہم حماس کو اور انروا کو دونوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس نے تو آپ پر حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے 7 اکتوبر کے اندر جو بھی اٹراسٹیز ہوئی اس کا ڈیفینس نہیں کر رہا کوئی بھی، لیکن انروا نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ انروا تو ایک فوڈ ایڈ کو پہنچانے والا ادارہ ہے جس کے 30,000 ملازمین ہیں۔ میں تھوڑا سا انروا کے بارے میں وضاحت کر دوں، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ انروا کی کیا اہمیت ہے اصل میں۔ لوگ نام تو سن رہے ہوتے ہیں، میں بھی اپنے پچھلے اس میں تذکرہ کرتی رہی ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ لوگوں کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے۔ تو انروا جو ہے یہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اور میں نے بہت سارے مختلف ذرائع سے معلومات کی ہیں، گراؤنڈ پر بھی اور جو میڈیا میں بھی ہے اور جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن میں بھی ہے اور جو آپ کے چھپتا بھی رہا ہے، کہ انروا 30,000 اس کے ملازمین ہیں، اور یہ 1948 میں اسرائیل نے جن لوگوں کو خون خرابہ کر کے نکالا تھا، نقبہ کا نام دیتے ہیں جس واقعے کو، فلسطینی 8 لاکھ کے قریب لوگوں کو، اور جو انٹرنلی بھی اسرائیل کے اندر ڈسپلیسڈ ہیں لوگ، ان سب کو مہاجر ڈکلیئر کر کے یہ 75 سال سے ان کو جو ہے وہ آپ کی ہیومینیٹیرین ایڈ دے رہا تھا۔ اس کے اپنے اسکول تھے، اپنے کالجز تھے، اپنے ہاسپٹلس تھے، اپنے فلاحی پورا ادارہ تھا۔ جنین میں دیکھ کر بھی آ رہی ہوں ان کا جو کیمپ ہے۔ تو انروا کا جو ادارہ ہے اس کے بارے میں اور جو وہاں پر آرگنائزیشن موجود ہیں، مثلا ریڈ کراس ہے، WFP ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، ان سب نے یہ بات کہی کہ انروا کے بغیر یہاں پر فوڈ کو پراپرلی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا ایفیکٹولی، کہ ہر ایک کو جو ہے وہ مناسب طریقے سے مل جائے۔ انروا کے پاس سسٹم تھا 75 سال سے، اس کے پاس فلسطینی رجسٹرڈ تھے۔ انروا کا ادارہ صرف غزہ میں موجود نہیں ہے، یہ شام میں، اردن میں، لبنان میں، جہاں جہاں پر فلسطینی مہاجرین 1948 سے موجود تھے، پھر 1967 میں جب دوسرے علاقوں پر غزہ پہ، ویسٹ بینک پہ قبضہ کیا، تو اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں مہاجرین نکلے۔ ان سب مہاجرین کی کیئر یہ 75 سال سے کر رہا ہے۔ اس کے پاس ڈسٹریبیوشن کا پورا تجربہ موجود ہے۔ 30,000 اس کے جو ملازمین ہیں ان میں زیادہ تر 90%، 99% جو ہے وہ فلسطینی ہیں، اور یہ فلسطینی ملازمین فلسطینی معاشرے کو بھی جانتے ہیں اور پینیٹریٹڈ ہیں، پورا نیٹ ورک ان کا موجود ہے۔ ان میں سے 13,000 ملازمین غزہ کے اندر ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس اسٹارویشن کو اگر کوئی روک سکتا ہے، کوئی پراپر طریقے سے ایونلی فوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے ایفیکٹولی، تو وہ انروا ہی کر سکتا ہے۔ تو اس ادارے کے اوپر فوڈ کا راستہ روکنا ایک چیز، ان کے اوپر فائرنگ کروانا اور فوڈ حاصل کرنے والوں کو اور فوڈ تقسیم کرنے والوں کو جو ہے وہ فیٹلی آپ کے جو ہے وہ اٹیک کرنا ایک چیز، اور پھر آپ اس ادارے پر ہی پابندی لگا دیں جو کہ اسٹارویشن کو روک سکتا ہے۔
اچھا، اونروا کی جب تک ایڈ بند نہیں ہوئی تھی تو یہ ہائی لائٹڈ نہیں تھا، لوگ اس کو اتنا نہیں جانتے تھے، لیکن جس دن آئی سی جے کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آیا 26 جنوری کو آپ کے کہ اسرائیل جو ہے وہ ممکنہ طور پر جینوسائڈ کر رہا ہے، اسی دن آپ کے مغربی ممالک نے جس میں کینیڈا بھی شامل تھا، امریکہ بھی شامل تھا، نیوزی لینڈ بھی تھا، آسٹریلیا بھی تھا، جرمنی بھی تھا، انہوں نے اونروا کی ایڈ کو فریز کر دیا جو یہ لوگ دے رہے تھے، ملینز آف ڈالرز میں یہ ایڈ تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایڈ جو ہے وہ کم نہیں تھی، لیکن آپ نے اس ادارے کو جو تقسیم پراپرلی کر سکتا تھا اس کے اوپر پابندی لگائی، یہ کہہ کر اسرائیل نے الزام لگایا کہ اونروا کے کچھ ملازمین حماس کے ساتھ شامل تھے 7 اکتوبر کے حملے میں، اور اس لیے اونروا جو ہے وہ بھی دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہ اور حماس تقریباً اسرائیل جو ہے وہ اس وقت سے یہ زور دے رہا ہے کہ یہ اونروا اور حماس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور یہ دہشت گردی ہیں، اور باقاعدہ پھر اس کے بعد ایڈ بند کروا دی۔ پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا خود اسرائیل کے اپنے ایک اخبار سے، ہارٹ سے کی خبر ہے کہ اسرائیل نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہرحال کانگریس مین میں 20 دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر رائے تقسیم ہوئی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہرحال اینٹا اسرائیل بیانات بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کو ڈر تھا جب ہوا کہ جب بہت بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے وہاں پر، تقریباً 120 کی تعداد میں، جب 8 ٹرک کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ بات سامنے آئی کہ امریکہ کے اندر بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ملٹری ایڈ کو بند کیا جائے، اس کے بغیر جو ہے وہ اسرائیل نہیں مانے گا۔ جب یہ چیزیں شروع ہوئیں تو پھر یہ خبر آئی کہ جی اسرائیل ایک بہت بڑا میڈیا کا ایک انہوں نے سیل بنایا ہے جو کہ امریکی ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، امریکی کانگریس مین کو، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اونروا اور حماس جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، یعنی اونروا کو ویلنائز کرنا۔ اور ویلنائز کیوں کرنا؟ اس لیے تاکہ وہ اس اسٹارویشن کو روک نہیں سکے۔ پھر اونروا کا اپنا بیان آیا کہ ہمارے ٹرکس جو ہیں ان کو روک دیا ہے اسرائیل، ہمیں اندر نہیں جانے دے رہا، یعنی اونروا کا راستہ پوری طرح سے روک دیا گیا۔ اور پھر یہ تھوڑا سا شروع ہوا کہ جی وہ جو ہزاروں کی تعداد میں ٹرک کھڑے تھے ان کو تو اسرائیل اندر نہیں آنے دے رہا تھا، جو کہ کھڑے ہوئے تھے، ایڈ موجود تھی، ایسا نہیں تھا کہ ایڈ نہیں ہے۔ اسی طرح ترکی کا جو جہاز تھا وہاں پر بھی ایڈ موجود تھی۔ اسی طرح اچھا جب اونروا کی ایڈ کو روکا گیا تو پھر ہم نے یہاں پر مہم چلائی کینیڈا میں، تقریباً 26 جنوری سے لے کر، اور 8 مارچ کو یہ کینیڈا کی حکومت نے شدید دباؤ میں آ کے اعلان کیا کہ ہم اونروا کی ایڈ کو ریلیز کر رہے ہیں، اور کینیڈا نے یہ بتایا کہ اگلی جو قسط جانی ہے وہ اپریل میں جانی ہے، اور وہ تقریباً $41 ملین کی قسط تھی۔ تو میں آپ کو ایک بات تو یہ بتاؤں کہ حکومتیں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہیں وہ دیتی رہی ہیں۔ اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں ملکوں نے جو ہے وہ بحال کر دی ہے، جس میں اسپین نے تو بند ہی نہیں کی تھی، اسپین اور ناروے نے غالباً انہوں نے کہا تھا ہم انویسٹیگیشن کا انتظار کریں گے اس کے بعد بند کریں گے، لیکن باقی ملکوں نے بند کر دی۔ امریکہ اور جرمنی غالباً 2 ممالک رہ گئے ہیں جنہوں نے بند نہیں کی، اس کے علاوہ جاپان نے بھی کھول دی ایڈ جو ہے۔ تو یہ ملینز آف ڈالر کی ایڈ جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے، اسرائیل کا کنٹرول ہے اندر۔ اچھا پھر یہ سامنے آیا جب یہ شور مچا اس کے اوپر 120 افراد کی شہادت کے اوپر کہ ہم ایئر ڈراپ کریں گے آپریشن، امریکہ نے کہا کیوں ایئر ڈراپ کریں گے آپ اسرائیل سے یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ وہ رفح بارڈر کھولے اور دوسرے بارڈرز کو بھی کھولے اور ٹرکس کو اندر جانے دے؟ اس کے بجائے انہوں نے ایک ایئر ڈراپ آپریشن کیا جس میں 30,000 کے قریب میل پھینکے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ غزہ کی آبادی تقریباً 24 لاکھ ہے، اور ہر بندے کو کم از کم 2 میلز تو چاہیے ہی ہوتے ہیں، اور جو زیادہ بھوکے لوگ ہیں زیادہ وہ ہیں ان کو اور بھی زیادہ میڈیسنز کی بھی ضرورت ہے، ان کو کچھ سپلیمنٹس کی بھی ضرورت ہے، لیکن خیر ہم ابھی 2 میلز پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ 2 میلز کے لیے بھی تقریباً 48 لاکھ آپ کو میلز چاہیے، اس میں آپ نے 30,000 میل جو ہیں وہ ایئر ڈراپ آپریشن کے ذریعے آپ نے پھینکے ہیں، اور یہ انتہائی مہنگا طریقہ ہے آپ کی اس طریقے سے ایڈ پہنچانا، تو آپ خرچہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے یہ سٹوری بھی دی تھی، میں نے اس پر بھی پروگرام کیا کہ یہ جو سمندر کے ذریعے انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم سمندر کے ذریعے ایڈ پہنچائیں گے، تو اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور کس طرح ان کی بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے، اس پر میں نے پورا پروگرام کیا ہے۔ میں ڈسکرپشن میں وہ پروگرام ڈال دوں گی کہ ورلڈ سینٹرل کچن کے نام سے ایک رفائی ادارہ تھا جو شپ ہے پورا کچن کی فارم میں، جو گرم میل جو ہے پرووائڈ کرتا ہے جہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس ہوتا ہے، تو وہ جو ہیں وہ آپ کے ورلڈ ایڈ کچن جو ہے وہ پہنچنے والا ہے، اس پہ میں نے پورا پروگرام کیا ہے۔ لیکن امریکہ نے اس کے ساتھ ایک اور اعلان کیا کہ جی ہم یہاں پر بندرگاہ تعمیر کریں گے غزہ پہ، اور اس کے ذریعے ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ دی جائے گی، اور ہمارے 1,000 جو سپاہی ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہوں گے، اور سپاہی جو ہیں وہ غزہ کے ساحل پہ نہیں اتریں گے۔ اس کے حوالے سے بھی یہ بدنیتی سامنے آئی ان کی کہ وہ 2 مہینے میں جا کے تیار ہوگا، اور 2 مہینے کے بعد بھی جب وہ پورا فلی کام کر بھی دے گا تو 200 ٹرک سے زیادہ کے سامان سے زیادہ وہ نہیں پہنچا سکے گا۔
اور جبکہ غزہ کے اندر 500 ٹرک جو ہیں وہ آپ کے اس سے پہلے جاتے تھے، وہ بھی کافی نہیں تھے وہ 500 ٹرک بھی، لیکن 500 ٹرک روزانہ جایا کرتے تھے، اور جو یہ ان کا بندرگاہ تیار ہوگی اس سے زیادہ 200 ٹرک کے برابر جو ہے وہ اندر جا سکے گا۔ تو اصل حل یہ نہیں تھا، یہ شور مچتا رہا، انٹرنیشنل تجزیہ نگار بھی اس پر بات کرتے رہے کہ یہ حل نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سمندر کے ذریعے جو ہے وہ بندرگاہ بنائیں 2 مہینے بعد، جبکہ غزہ کے لوگ آج مر رہے ہیں۔ جب ایسے موقع پر تو آپ ایمرجنسی اقدامات کرتے ہیں، اس کے بجائے آپ اسرائیل کو یہ مجبور کرنے کے کہ وہ ٹرکس کا راستہ کھولے، آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بندرگاہ بنائیں گے جو 2 مہینے بعد جا کے تیار ہوگی، اور اس کے بعد بھی وہ پوری نہیں کر سکے گی ضرورت کو۔ تو یہ باتیں تجزیہ نگار بھی کرتے رہے، اور میں نے بھی اس کے اوپر ایک پروگرام کیا۔ اب یہ ہوا ہے ریسنٹلی جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ورلڈ سینٹرل کچن، اچھا اس کے بعد انروا کا داخلہ بند ہو گیا، اندر لوگوں نے جتنی آرگنائزیشنز اندر موجود تھیں انہوں نے کہا کہ صرف انروا صلاحیت رکھتی ہے ایڈ کو تقسیم کرنے کی، انروا کے پاس فنڈز اس وقت جتنے بھی ہیں موجود ہیں، لیکن اسرائیل اس کو اندر نہیں جانے دے رہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے اس وقت باقی آرگنائزیشنز بھی جو کام کر رہی ہیں، پاکستان سے بھی ہے، ترکی سے بھی ہے، یہ سب بھی ان لوگوں سے جتنی میں نے معلومات کی وہ یہی بتا رہی ہیں کہ بہت کم ٹرکس کو اندر جانے دیا جا رہا ہے۔ پھر گراؤنڈ کے اوپر ابراہیم کشتہ نے مجھے بتایا کہ ساؤتھ غزہ میں تو صورتحال اتنی بری نہیں ہے، میری بات چیت جنوری سے ہوتی رہی، 3-4 مہینے سے ہوتی رہتی ہے، تو اس نے مجھے جنوری میں یہ بات بتائی تھی کہ چیزیں بہت شدید مہنگی ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر غذا کی قلت ہوتی ہے وہاں غذا بہت مہنگی ہو جاتی ہے، تو جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اب ایڈ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ لیکن شمالی غزہ کی صورتحال زیادہ خراب تھی، کیونکہ شمالی غزہ تک اسرائیل ایڈ نہیں پہنچنے دے رہا تھا، اور ابھی بھی جو حماس کے جو مذاکرات اس سے ہو رہے ہیں وہاں پر بھی ایک تعطل کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ شمالی غزہ میں لوگ جا کے دوبارہ آباد ہوں، اور حماس اس کے اوپر اڑا ہوا ہے کہ آپ اس چیز کو شامل کریں جو معاہدہ ہو سیز فائر کا اس میں، کہ وہاں دوبارہ لوگوں کو جا کر بسنے کی اجازت ملے گی۔ ڈر یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ شمالی غزہ کے کچھ علاقوں کو جو ہے وہ آپ کی ضم کرنا چاہ رہا ہے، اسرائیل کے اندر انیکسیشن چاہ رہا ہے، جو کہ وہ کرتا رہا ہے پہلے بھی۔ لمبا موضوع ہے، میں کبھی تفصیل سے اس کو بتاؤں گی کہ غزہ کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے بظاہر چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنا پورا محاصرہ کیے رکھا تھا اسرائیل نے۔ تو اصل صورتحال یہ کہ وہاں بہت شدید مہنگی ہو گئی فوڈ، جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو خرید سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں، 6 مہینے سے جو ہے وہ کام رکا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تو بڑی تعداد میں شمالی غزہ کے اندر یہ اسٹارویشن کی کیفیت ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ ایئر ڈراپس وغیرہ کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ سمندر کے ذریعے بھی جو ہے وہ آپ کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ لوگ وہاں سے چلے جائیں، اور غالباً یہ علاقہ جو ہے وہ اسرائیل اپنے ساتھ انیکس کر لے۔ یہ سامنے نہیں آئی ہے، یہ بظاہر کوئی بیان نہیں آیا، لیکن جو اسٹارویشن کی کیفیت وہاں پر ہے اس سے یہی اور جس طرح سے مین میڈ ہے یہ باقاعدہ انٹینشنل ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ وار کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ پا رہا، اسرائیل پہنچنے نہیں دے رہا۔ اور ابھی ورلڈ ایڈ کچن نے اور بہت بڑی تعداد میں جو آرگنائزیشنز انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب تک سیز فائر نہیں ہوتا، جب تک ہم قحط کی صورتحال پہ قابو نہیں پا سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب امریکہ کے جو جان کربی ہیں انہوں نے ابھی کل جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کو میں نے پورا باقاعدہ سنا، تو خیر جو ایڈوکیسی کی اور ڈپلومیسی کی کوششیں ہو رہی ہیں اس سے بات یہاں تک تو پہنچی ہے کہ ان سے جو سوالات کر رہے تھے پریس کانفرنس میں جو صحافی، انہوں نے بار بار ایک سوال کیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اسرائیل کو الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر اس نے تبدیل نہیں کیا اپنا رویہ ایڈ کے حوالے سے، ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے اور آپ کے سیز فائر کے حوالے سے، تو ہم بھی پالیسی چینج کرنے پر مجبور ہوں گے اور ہم بڑے اقدامات اٹھائیں گے۔ تو صحافیوں کا پوچھنا یہ تھا، بار بار جان کربی سے جو سوالات کیے گئے کہ آپ ہمیں واضح طور پر بتائیں کہ آپ نے اسرائیل سے کیا ڈیمانڈز کی ہیں، اور اگر اس نے پوری نہیں کی تو آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے۔ اور ایک چیز جو بار بار صحافیوں نے پوچھی وہ یہ تھی کہ کیا آپ ملٹری ایڈ کا راستہ روکیں گے۔ اس پر وہ ڈپلومیٹک جواب دیتے رہے، لیکن ان کا بھی پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی، کیونکہ ورلڈ سینٹرل کچن کا جو واقعہ ہوا ہے اس نے بہرحال مغربی دنیا کی ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے 190 کے قریب 8 کارکنان کی شہادتیں ہو چکی تھیں، لیکن ان میں چونکہ اکثریت فلسطینیوں کی تھی، حالانکہ وہ ان میں بڑی تعداد اقوام متحدہ کے ملازمین کی تھی، اقوام متحدہ بھی اس پہ شور مچاتا رہا، لیکن بہرحال ابھی تک اتنا سیریس ری ایکشن مغربی دنیا کی طرف سے نہیں آیا تھا، اور نہ امریکہ اتنا پریشان ہوا تھا جتنا ورلڈ سینٹرل کچن کے جو 7 ملازمین جو ہیں وہ مارے گئے، جن میں ایک آسٹریلین تھے، برطانوی بھی، اس میں امریکی بھی، اور اس میں غالباً پولینڈ کا بھی ایک شہری تھا، اور اس کے علاوہ ایک فلسطینی شہری بھی تھا۔ جب یہ لوگ اسرائیل کے میزائل سے مارے گئے ہیں تو اس کے اوپر بہت شدید ری ایکشن آیا ہے۔
اور اسرائیل کے اوپر بھی انہوں نے بہرحال سختی کی، اور اسرائیل نے بار بار معافیاں بھی مانگی ہیں۔ مزے کی بات یہ، اس سے پہلے تو جو کچھ جو 35,000 کے قریب لوگ اور جو ربل کے اندر موجود ہیں، اور جو 8 کارکنان اور جو ڈاکٹرز اور جو ٹیچرز اور جو صحافی بڑی تعداد میں آپ کے شہید ہوئے، ان کے اوپر کبھی بھی اسرائیل نے جو ہے وہ معافی نہیں مانگی۔ لیکن بہرحال یہ جو 7 کارکنان ورلڈ سینٹرل کچن کے جو شہید ہوئے، اس کے اوپر اسرائیل نے معافی مانگی، اور پھر اسی پر یہ بات ہوئی ہے کہ جی اگر اسرائیل نے فالو کرنا شروع نہیں کیا امریکی ہدایت کو ہیومینیٹیرین ایڈ کو کا راستہ کھولنے کے حوالے سے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میری نظر میں امریکہ بھی اس وقت جو کر رہا ہے، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یہ صرف دکھاوے کی باتیں ہیں۔ آپ اسی اسرائیل سے جو 6 مہینے سے جینوسائیڈ کر رہا ہے، جس نے اپنے ارادوں کو مخفی بھی نہیں رکھا، اس کے اپنا وزیر اعظم، اس کا اپنا صدر، اس کا اپنا ڈیفنس منسٹر، اس کے اپنے جو ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ یہ بیانات دیتی رہی کہ ہم غزہ کے لوگوں کا راستہ کو پانی نہیں دیں گے، کھانا نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کے بچوں کو بھی مار دو، تورات کی آیت لے کر آ گیا نیتن یاہو جو ہے۔ اور پھر 6 مہینے میں اس نے جو اقدامات کیے ہیں، اونروا کے جو فوڈ ایڈ ٹرکس کے اوپر حملے ہیں، جو آپ کے ٹرکس کا راستہ روکنا ہے، جو باقاعدہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد منظور ہوئی سیز فائر کے حق میں پچھلے ہفتے، اس میں بھی واضح طور پر یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ ویپن آف وار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اسرائیل جو ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ اس اسرائیل سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ راستے کھولے مزید، آپ اسرائیل سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ٹرکس کو جانے دے، آپ اسرائیل سے ہی ریکویسٹ کریں گے ہر حوالے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چور کو آپ چوکیداری دے رہے ہیں۔ تو جو آخری حل بچتا ہے وہ بڑا اچھا ایک فورن پالیسی کے نام سے، فورن پالیسی ایک بہت ویسا یہاں کا مستند اخبار ہے، جس میں ایک ایجپشین ایک جرنلسٹ نے بڑا اچھا ایک کالم لکھا ہے۔ یہ بندہ کنگز کالج میں وار اسٹڈیز غالباً کر رہا ہے، اور اس کا سینائے پیننسولا جو ہے اور جو رفح کا راستہ ہے، اس کے اوپر اس کی جو ہے اسپیشلائزیشن ہے۔ اس نے یہ بات کہی کہ 6 مہینے میں واضح ہو گیا ہے کہ اسرائیل تو جینوسائیڈ ہی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب آپ اس سے ریکویسٹ کرنا بند کریں، اور اب آپ اقوام متحدہ کی جو ہے وہ فوج بنائیں، جو کہ اور اسرائیل سے مکمل طور پر واپس لے لیا جائے غزہ، جو ہیومینیٹیرین ایڈ کا جو کنٹرول ہے وہ اسرائیل سے واپس لیا جائے، اور اقوام متحدہ براہ راست جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو اندر پہنچانے کی کوشش کرے۔ صرف اسی طرح سے یہ واحد طریقہ ہے اسرائیل کا کنٹرول ختم کر کے آپ اندر ایڈ پہنچا سکیں آپ مناسب طریقے سے، اور اس کا کنٹرول مکمل طور پر اس نے کہا کہ اس کو اسرائیل کا جو راستہ ہے وہ روک دیا جائے۔ تو میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ اچھی تجویز جو ہے وہ کبھی اس سے پہلے نہیں آئی۔ اور اب جو مغربی ممالک کے اندر جو ایڈوکیسیز کام کر رہی ہیں، جو ڈپلومیسیز کام کر رہی ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹس کو اس چیز کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اقوام متحدہ پر دباؤ ڈال کے، اسرائیل پر دباؤ ڈال کے اس کا کنٹرول مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ جب تک اسرائیل کا کنٹرول مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، جب تک جو ہے وہ آپ کے یہ جو قحط کی صورتحال ہے اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اچھا، جہاں تک پاکستان سے ایڈ جانے کا تعلق ہے، تو یہ بھی بہت لوگ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ واقعتاً پاکستان سے جو ایڈ جا رہی ہے وہ پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی کی بعض این جی اوز کے ذریعے اندر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پہنچ بھی رہی ہے ایڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جتنی بھی جمع ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو موجود ہے ایڈ پہلے سے، اس کی وہ بھی کم نہیں ہے اگر وہ اندر پہنچ جائے تو یہ جو پاکستان سے جو بھیجا جا رہا ہے، ظاہر ہے ہمارے لوگ بہت جذباتی ہیں اور تھوڑا سا ہم بیلنس بھی کھو دیتے ہیں چیزوں کا، تو یہ میری رائے ہے، میں اپنی رائے دے رہی ہوں۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ پاکستان کا اپنا بھی جو ویلفیئر سسٹم ہے، جس کے تحت اسکول بھی چلائے جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہاسپٹلز بھی چل رہے ہیں، فری علاج جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیا جاتا ہے، کنویں بھی کھد رہے ہیں، راشن بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سال بہت بری طرح وہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اپنی زکوٰۃ نہیں دے رہے بلکہ فلسطین بھیج رہے ہیں، الاقصیٰ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں۔ میں دوبارہ کہوں گی کہ فائنینسز کا مسئلہ نہیں ہے غزہ کے عوام کو، اصل مسئلہ جو غزہ کے عوام کو ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اندر جانے نہیں دے رہا، صرف اور صرف پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ اسٹارویشن کو روک سکتا ہے۔ غذا کی کمی نہیں ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ کی کمی نہیں ہے، ملینز آف ڈالر ایک ایک ملک جو ہے وہ دے رہا ہے۔ میں صرف کینیڈا کے بارے میں بتاؤں کہ کینیڈا نے $100 ملین کمٹ کیے ہیں اونروا کے لیے، ریڈ کراس کو الگ دے رہا ہے کینیڈا، ڈبلیو ایف پی کو الگ دے رہا ہے، اور دوسرے ادارے الگ ہیں۔ یہ صرف کینیڈا کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، ایک مغربی ملک کی۔ امریکہ نے بند کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں پہلے اپنے پروگرام میں بتاتی رہی ہوں اس کو۔ تو دوسری بات یہ کہ جتنی میں پرسنلی میں جب شیئر کر رہی ہوتی تھی خبریں فلسطین کے حوالے سے، تو مجھے بلوچستان سے ایک صاحب
ڈیرہ جمالی کے نام سے وہاں پر ایک قصبہ ہے جس میں ببر کارمل نام کے صحافی ہیں. انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ باجی بلوچستان میں غزہ سے زیادہ بھوکے ہیں لوگ. اس کے علاوہ میں روہنگیا کے لیے کام کرتی ہوں کاکس بازار میں، وہاں پر بھی بہت شدید بھوک ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ اپنی رائے دے رہی ہوں، ظاہر ہے زبردستی کسی کے اوپر نہیں ہے، آپ لوگ خود اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے آپ کریں کہ ہم سے جو ہے وہ پاکستان میں بھی جو لوگ بھوکے ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور پاکستان کا ایڈ سسٹم، پاکستان کے جو فلاحی ادارے ہیں، اگر وہ کولیپس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ ایڈ ان کو زکوٰۃ نہیں مل رہی، تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. فلسطین میں آپ کو بتاؤں ہر دفعہ غزہ کے اندر جب بھی یہ ہوتا ہے تو اس کے عرب ممالک بھی بہت بڑی تعداد میں ریکنسٹرکشن میں حصہ لیتے ہیں. خود ابراہیم کشتہ نے مجھے بتائی یہ بات کہ میرے دادا کا گھر 2014 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں تباہ ہو گیا تھا اور قطر نے دوبارہ بنا کے دیا. اگر آپ غزہ وغیرہ کو دیکھیں تو ہر دفعہ تباہ ہو جاتا ہے اور ہر دفعہ بہرحال اس کی ریکنسٹرکشن ہوتی ہے. اور وہ انروا جیسے ادارے ہیں، عرب ممالک جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے تو وہ بھی جو گلٹی فیل کر کے بہرحال کم از کم یہ کرتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن ہوتی ہے. یہ جنین وغیرہ میں بھی مجھے بتایا لوگوں نے کہ بہرحال عرب ممالک بھی جو ہیں وہ ایڈ دیتے ہیں. تو وہاں پر تو شاید دوبارہ کھڑے ہو جائیں وہ لوگ دوبارہ، لیکن یہاں پر وہاں کا مسئلہ اگر ہے تو وہ کم از کم فائنینسز کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے پاکستان کے اندر، پھر اسی طرح سے مجھے امریکہ میں بھی جو اتنا ریلیف کے عہدیدار تھے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہمارے ہمیشہ $10 ملین کے قریب جمع ہوتی ہیں، اس کے وہ ان کے مصارف ہیں کچھ. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ زکوٰۃ یہاں پر نہیں آ رہی بلکہ فلسطین کے لیے جو ہماری تنظیم ہے اس کو دے رہے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں. تو میری بس یہ رائے ہے اور یہ درخواست ہے کہ آپ پاکستان کے بھوکوں کو بھی چھوڑیں نہیں. وہاں پر بھی بہت شدید بھوک ہے اور وہاں 7 اکتوبر سے پہلے بھی تھی، اسپیشلی بلوچستان کے علاقوں کے اندر. میں کبھی کبھی میرے پاس وہاں کی تصویریں آتی ہیں جو میں وہاں پر کام کر رہی ہوں، اگر میں شیئر کروں آپ لوگوں سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر بھی بہت شدید بھوک ہے. تو ایک تو یہ، اور جو ہمارا موضوع تھا کہ غزہ کے لوگوں کے لیے کا حل کیا ہے آپ کے اس ہیومینیٹیرین کرائسس کا، تو وہ حل یہی ہے کہ ڈپلومیسی، ایڈوکیسی، لابینگ کے ذریعے جو ہے وہ زور ڈالا جائے اور پولیٹیکلی اس مسئلے کو حل کیا جائے گا تو اسرائیل کو راضی کیا جا سکتا ہے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ مغربی حکومتیں ہی کر سکتی ہیں. جو مغرب میں مقیم مسلمان ہیں ان کو موبلائز ہونے کی ضرورت ہے، ان کو اپنی حکومتوں کے اوپر غیر مسلموں کو ساتھ ملا کے، جو آپ کے ہم خیال غیر مسلم ہیں ان کو ساتھ ملا کر اور اپنی حکومتوں کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اس کے لیے کہ وہ جو ہیں وہ آپ کے اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالیں اور اقوام متحدہ کی فوج بنائی جائے اور اس کو جو ہے وہ فوری طور پر امپلائی کیا جائے. نیکسٹ جو ہمارا لائحہ عمل ہونا چاہیے میں سمجھتی ہوں. اہل غزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ.